لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا إلى آخره الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم حضرات علماء کرام، بہت خوبصورتی سے آپ حضرات دین اور ایمان کی بات سماعت فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ اس اجلاس میں آپ نے دل کے کانوں سے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعتیں پڑھی گئی اسے بھی سماعت کیا. لیکن ابھی چند منٹ پہلے ہم نے آپ نے اپنے نبی کے نام پر اپنے آپ کو فدا کرنے کا ارادہ بھی کیا اور عملی جامہ یہ پہنا چند منٹ پہلے. لیکن ابھی آپ دیکھ لیجیے وہ کہاں گئے؟ یہ نبی کے نام پر لوگوں کو الو بنا رہے تھے. لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، آپ ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، لہذا ایمان اس پر ہے کہ دنیا والا راضی ہو یا نہ ہو، دنیا والا مانے نہ مانے، آخرت والا مانے، آخرت والا راضی ہو. یہ اجلاس کس لیے منعقد کیے گئے؟ کیا آپ کی رضا کے لیے، یا ان شعراء کی رضا کے لیے، یا ان علماء کی رضا کے لیے؟ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اگر ہمارا اور آپ کا اور مسلمانوں کے ہر فرد کا یہ ذہن بن جائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، تو یاد رکھیے کام مختصر ہوگا لیکن کارآمد. ایک آدمی فجر کے وقت آئے اور رکعت پر رکعت مارے، 2 کی جگہ پر 4 شروع کر دیا، 4 مکمل پھر 4 شروع کر دیا. پڑھ تو رہا ہے بہت، 2 نہیں 4 پڑھا. الحمد شریف 4 بار، سورہ 4 بار، تحیات 4 بار، سجدہ 4 بار. لیکن فائدہ، ارے بولیے نا، فائدہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ 2 کی جگہ 4 پڑھا، فائدہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن طریقہ نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا 2 کی جگہ پر 4 پڑھ کر ہم نے اپنے عاقبت کو برباد کر دیا. تو میرے بھائی، ہم یہاں بیٹھے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، یہ گاؤں والے جان جائیں کہ شرف الدین پور میں بھی مدرسہ ہے جہاں پر حافظ ہوئے ہیں، دستار بندی کی گئی ہے. اگر یہ مقصد ہمارا اور آپ کا ہے یا اجلاس کرانے والے علماء کا ہے تو یاد رکھیے کوئی فائدہ کوئی حاصل نہیں. لیکن اگر اللہ کی رضا ہے تو چاہے یہاں 5 آدمی بیٹھے یا 75,000 آدمی بیٹھے،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں آواز لگا رہے تھے، کتنے آدمی آئے؟ بتائیے، آپ بتائیے نوجوان، کتنے آدمی آئے؟ ایک آدمی، ایک بالغ مرد۔ کون؟ بتائیے، معلوم ہے آپ کو کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ ایک آدمی۔ ہم اور آپ ہوتے تو ابھی جیسے یہاں سوچ رہے کہ کیا ہوا، دل میں دکھ ہو رہا، لیکن وہاں دکھ نہیں ہو رہا، کوشش جاری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو، اپنے جسم و جان کو اس میں لگا رکھا ہے کہ ماننے والا چاہے ایک ہو چاہے 1000 ہو، اپنا کام کرتے رہنا۔ کون سا کام؟ اللہ کے پیغام کو سنانے کا۔ ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ بولیے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ جو بات کان میں جائے گی ایک نہ ایک دن عمل کی توفیق ہوگی۔ لیکن اگر ایسا ہی بیٹھے ہوں گے 1000 بات سن لیجیے، توفیق نہیں ہوگی عمل کی۔ لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، ایک بات آپ نے دل سے سن لیا، آپ کا بیڑا پار۔ لہذا ابھی بھی ارادہ کر لیجئے کہ ہم اس لیے بیٹھیں گے، اور مفتی شکیل صاحب ابھی باقی ہیں، ان کا بیان سنیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ارادہ کر لیجئے، ارادہ پہلے سے تھا اور مزید مضبوط کر لیجئے۔ ابھی آپ نے دکھا اور سنا اور دکھ رہے ہم سے زیادہ قریب آپ کیا آپ اس محلے میں ایک ادارہ معہد قاسم ایک ادارہ قائم ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ادارے کا قیام مولانا غلام رسول صاحب نے کیا ہے یا فلاں مولانا فلاں قاری صاحب نے کیا ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ کے شرف الدین پور میں قائم ہونے والا ادارہ جس کی نسبت رب کریم سے ڈائریکٹ ہے۔ اب کہیے کیسے ڈائریکٹ ہے اللہ سے؟ بہت کچھ سنا آپ نے، ایک بات اور سن لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کو بنا دیا، روئے زمین کو بسا دیا، لیکن انسان کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ کس کو؟ ارے بولیے نا بھائی، کس کو؟ انسان کو۔ آپ بھی انسان ہیں اور اللہ نے ارادہ کیا تھا آپ کو بھیجنے کا، تو کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ معلم بنے اور انسان آدم علیہ السلام متعلم بنے۔ اس مدرسے میں بھی معلم بھی ہوگا، متعلم بھی ہوگا۔ اللہ معلم ہے، آدم علیہ السلام متعلم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے قاصد ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم جو نازل ہو رہا ہے اس کو یاد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا تعلق بھی اسی ادارے سے کہ پڑھو۔ اس ادارے میں کیا ہوگا؟ ناچ ہوگا، بتائیے، کھیل ہوگا، کیا ہوگا؟ ارے بولیے نا، کیا ہوگا؟ تعلیم دیا جائے گا۔ کون سی تعلیم؟ اللہ کی معرفت کی تعلیم، اللہ کی پہچان والی تعلیم۔ اگر انسان اس تعلیم کو حاصل کر لیا اس کا دنیا بھی بن گیا، آخرت تو بننا طے ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ حافظ 10 کو لے جائے گا، عالم 40 کو لے جائے گا، انجینئر کتنے کو لے جائے گا؟ انجینئر تو نہیں لے جائے گا، لیکن انجینئر نے اگر اپنے وقت کو مدرسے کی بلڈنگ بنانے میں لگا دیا تو اس کی وجہ کیا وہ انجینئر خود جنت میں چلا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ تعلیم کوئی نکمی ہے، تعلیم سب کارآمد، لیکن دین کی تعلیم دنیا میں بھی کارآمد، آخرت میں بھی کارآمد۔ جس طریقے سے دولت 2 طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک ابدی دولت، ایک وقتی دولت۔ وقتی دولت کس کو بولتے ہیں؟ ابھی آپ کروڑ پتی، ابھی یہ صاحب کروڑ پتی، چھوڑ دیجئے ہم کروڑ پتی اور صبح بھی انتقال کر جائے تو کیا ہوگا؟ وہ دولت کس کے کام آئے؟ وہ دولت اپنے آباء و اجداد کے کتنے پشتوں کو آپ دیکھ لیجئے،
کتنے آئے گئے، آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا۔ دولت یہی کا یہی ہے، لیکن آدمی آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ نظام قدرت ہے یہ، کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو دنیا میں ابتدا سے آیا ہو اور انتہا تک رہے گا۔ اگر کوئی ذات ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہوتے۔ برف نفیس اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات سے ہے، لیکن ہم سے پردہ فرما رہے ہیں، ہم نہیں دکھ پا رہے۔ اسی لیے کہا اکابر اہل اللہ نے کہ جب ہم جاتے ہیں حج مبارک کے لیے، جاتے کہ نہیں جاتے ہیں، اور مسجد نبوی کا سفر ہوتا ہے، روضے پر جا کر سلام پیش کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب عنایت فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، علم اور علم سیکھنے کا یہ ادارہ بڑا قیمتی ادارہ ہے اور اس کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ اگر ہم اس میں کارآمد والے کام کر رہے ہیں، اگر ہم اس کی ترقی دینے میں کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کام ہمارے نبی نے کیا، جو کام نبی کے محبوب اور صدیق حضرت ابو بکر نے کیا جب مدینہ مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں مدرسہ بنایا، تو صدیق اکبر کو بھیجا کہ جاؤ مکے کی گلیوں میں طلبہ کو پکڑ پکڑ کر لاؤ۔ آج ہم مدرسے سے طلبہ کو کاٹتے، کیسے کہ حافظ بن کر کیا کرے گا، قاری بن کر کیا کرے گا، مولوی بن کر کیا کرے گا۔ میرے بھائی، یہ مولوی، یہ قاری، یہ حافظ چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، دوئے زمین کے کسی خطے میں کوئی دکھلا دے کہ کوئی مولوی صاحب بھوکے مرا، کوئی حافظ صاحب بھوکے مرا۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نکالیے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ منتخب کر لیا کہ ہم تعلیم سیکھنے میں لگائیں گے، قرآن سیکھنے میں لگائیں گے، قرآن پڑھنے میں لگائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ انسان اللہ کا پیارا ہو گیا۔ قیامت کے دن اگر وہ انسان اس ارادے سے پڑھ رہا تھا کہ میں حافظ بنوں گا، قیامت کے دن رب کریم حافظ قرآن کے صف میں کھڑا کرے گا۔ کتنا آسان معاملہ ہے، لیکن دل پر لینا ہوگا۔ دل پر جب ہم لیں گے تو کام کرنا آسان ہوگا۔ آپ نے دل پر لیا، ابھی یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے دل پر نہیں لیا چلے گئے، کیا ہوا؟ ان کا اپنا نقصان، آپ کا اپنا فائدہ، جانے والے کا نقصان، بیٹھنے والے کا فائدہ۔ نہ آپ اس کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ وہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں اکیلا جانا ہے، اکیلا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میرے ابا انتقال ہو گئے، بڑی محبت میں کرتا ہوں، ان کو جانے نہیں دوں گا، پکڑ کر بیٹھا رہے۔ آپ بھی کہیں گے، سارے لوگ کہیں گے اس کا دماغ کھسک گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ قبر میں جانے کے لائق ہو چکا، لیکن یہ پاگل ہونے کی وجہ کر اپنے باپ کو پکڑ کر بیٹھا ہے، جبکہ محبت میں بیٹھا ہے۔ لیکن دنیا والے کہیں گے نہیں، یہ پاگل ہو چکا۔ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ارے بولیے نا، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کیوں کہیں گے؟ نظام قدرت ہے کہ جب انتقال ہو اس کو اپنی جگہ پہنچا دو۔ تعلیم جب ہوگا، جب علم آئے گا، تو یاد رکھیں ہمارے بچے جب ہم انتقال ہوں گے تو شریعت اور سنت کے مطابق ہمیں کفن اور دفن دیں گے۔ علم نہیں ہوگا، انتظار کریں گے کوئی آئے، پیسہ لے کے آئے اور میرے ابا کو نہلائے، میرے ابا کو کفنائے، میرے ابا کو دفن کرائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جاہل ہو چکے ہیں، ہم پڑھ لکھ کر جاہل ہیں۔ ایک ہمارے دوست بیچارے بڑے افسر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کے والد کا انتقال ہوا، جب وہ ملاقات ہوئی رونے لگے۔ کہا کہ بھائی والد صاحب ہیں، انتقال تو ہوتے ہی یہ نظام ہے، آپ تو ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں اس لیے پریشان نہیں کہ میرے ابو کا انتقال ہوا، غم تو ہے، صدمہ تو ہے، لیکن اس سے بڑا صدمہ یہ ہے مولانا کہ ہم نے اپنے والد کے جنازے کو پڑھا
لیکن یاد رہے مجھے دعا یاد نہیں تھی۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، ہم چپ چاپ کھڑے، پھر اللہ اکبر کہا، ہم چپ چاپ کھڑے۔ مجھے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آیا۔ مجھے افسوس ہے کہ جس والد نے مجھے اتنا بڑا ڈاکٹر بنایا، وہ والد کے جنازے کی نماز اس انداز میں ہم پڑھنے کے لائق نہیں جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنازے کی دعا یاد نہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں تحیات یاد نہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں درود یاد نہیں۔ میرے بھائی ارادہ کیجئے کہ ہم اس مدرسے میں اپنا وقت بھی لگائے گئے۔ سب یہی کے رہنے والے ہیں، اسی محلے کے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ارادہ کیجئے کہ اس مدرسے میں اپنے بچے کو بھی بھیجیں گے اور دن بھر میں آدھا گھنٹہ ہم بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ تعلیم دین حاصل کریں۔ اٹھائیے ہاتھ، پکا ارادہ کر لیجئے۔ آپ بھی کیجئے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کیا؟ تعلیم ہر انسان کو ضرورت ہے، کم معلوم ہوگا جب قبر میں جائیں گے۔ میرے بھائی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کو یہاں سے بھی روانہ بھی ہونا ہے پٹنہ۔ بس ایک پیغام تھا کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑ لیں۔ جب ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے پڑوسی، ہمارے وہ بچے جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ بھی تعلیم سے جڑ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے اور اس مدرسے سے جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی حضرات، جو حضرات